علم يعلينا يوصلنا نحو العلياء ويرفعنا قرآن وحديث يروي وشريعة ربي مرتعنا قرآن وحديث يروي وشريعة ربي مرتعنا فيهم قد زانت للدنيا وسموا حبا قصد العليا صاغوا. ایصال ثواب کی حقیقت یہ ہے کہ اپنا ثواب دوسرے کو دیا جائے. جب نفلی عمل کرنے والا کوئی نفلی عمل کرتا ہے اور اخلاص کے ساتھ کرتا ہے تو اس عمل کا اسے ثواب ملا، وہ عمل کسی دوسرے کو پہنچا دیا، دوسرے کو بخش دیا. اور ظاہری بات ہے کہ اگر کوئی عمل ریا کے لیے کیا جائے، دکھاوے کے لیے کیا جائے، یہ بتانے کے لیے کہ اگر ہم یہ عمل نہیں کریں گے، نفل نماز نہیں پڑھیں گے یا ہم قرآن مجید کی تلاوت نہیں کریں گے تو جو میت ہے اس کے گھر والوں کو برا محسوس ہوگا، برا منائیں گے، وہ یہ سمجھیں گے کہ ان لوگوں کو ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ تعلق ہے تو تعلق کم ہے. تو ایسی صورت میں اس پڑھنے والے کو ثواب ملا ہی نہیں. جب اسی مقصد سے پڑھ رہا ہے کہ وہ میت کے رشتہ داروں کو دکھایا اور بتائے، خود اس کو ثواب نہیں ملے گا تو میت کو کیا ثواب بخشے گا؟ اب اگر کوئی یہ کہے کہ اس طرح تو کوئی بھی نہیں پڑھے گا تو اس کا جواب یہ ہے کہ رسم کے طور پر پڑھنا بھی تو نہ پڑھنے کے برابر ہے. پھر اگر مان لو کہ کسی نے نہیں بھی پڑھا تو کیا نقصان ہو گیا ہے؟ ثواب اس صورت میں بھی نہیں مل رہا تھا، اس صورت میں بھی نہیں مل رہا. بہرحال ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے اہل السنہ والجماعہ کی یہاں. پھر اس میں ائمہ میں آپس میں اختلاف ہوگا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ ہر عمل کا ثواب، یعنی چاہے وہ بدنی عبادت ہو، چاہے وہ مالی عبادت ہو، نفلی، اس کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی یہاں صرف مالی عبادت کا ثواب پہنچتا ہے، بدنی عبادت کا ثواب نہیں پہنچتا. البتہ جو متاخرین شافعیہ ہیں، متاخرین مالکیہ ہیں، انہوں نے حضرات حنفیہ اور حضرات حنابلہ کی طرح اس بات کا اندیا دیا ہے اور اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ مردے کو جس طرح مالی عبادت کا ثواب پہنچتا ہے، بدنی عبادت کا ثواب بھی پہنچتا ہے. اور ثواب پہنچنے کے لیے کہ ہم نے کوئی عمل کیا نفلی طور پر اور پہنچ رہا ہے، دلیل کیا ہے جس سے ثابت ہو کہ ثواب پہنچتا ہے. حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا انتقال ہوا اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سن 5 ہجری میں ایک غزوے میں تشریف لے گئے ہیں. واپس آئے تو انہیں پتہ چلا کہ والدہ کا انتقال ہوا. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی والدہ کی قبر پر نماز جنازہ پڑھی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ان امی توفیت وانا غائب عنها اینفعها شیء ان تصدقت به عنها، کہ یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، میں اس موقع پر موجود نہیں تھا، تو اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا ان کو نفع ہوگا؟ قال نعم. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حامی بھری. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جی ہاں، ثواب ملے گا، نفع ہوگا انہیں. خود رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاں اپنی طرف سے قربانی کی ہے وہاں امت کی طرف سے بھی قربانی کی ہے. اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جس طریقے سے مردوں کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، اسی طرح زندوں کو بھی ثواب پہنچایا جا سکتا ہے. کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے امت کی طرف سے قربانی کی تو اس امت میں جو اس وقت موجود تھے وہ لوگ بھی، اور جو آئندہ، جو ابھی وجود میں نہیں آئے، آئندہ وجود میں آنے والے، ان کو بھی اس کا ثواب پہنچایا جا رہا ہے. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ،
ان کا معمول بھی یہی تھا، جو کچھ وہ پڑھتے تھے اس کا ثواب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، تمام انبیاء اور صلحاء اور عام مؤمنین اور مؤمنات کو جو مر چکے ہیں یا موجود ہیں یا آئندہ آنے والے ہیں، سب کو بخش دیتے تھے۔ ہمارے اکابر کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے، اپنے محبین کے لیے، اپنے محسنین کے لیے ایصال ثواب کیا کرتے تھے۔ تو ہمارا بھی یہ فریضہ بنتا ہے، ہماری بھی یہ اخلاقی ذمہ داری ہے کہ جہاں اوروں کے لیے ایصال ثواب کریں، وہاں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بھی ایصال ثواب کریں کہ آپ سے بڑھ کر کوئی محسن نہیں ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ کچھ پڑھ کر علیحدہ بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح مبارک کو اس کا ثواب بخش دیا کرے۔ زیادہ کی اگر ہمت نہیں ہے تو سورہ اخلاص ہی 3 مرتبہ پڑھ کر اس کا ثواب پہنچا دیا جائے، ایک قرآن مجید کا ثواب پہنچ جائے گا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو۔ روزانہ کے معمولات میں اس کو شامل کر لیں۔ حضرت مفکر اسلام مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ، ان کے بارے میں منقول ہے کہ 11 سے لے کر 13 مرتبہ تک سورہ یاسین کی تلاوت فرماتے تھے ایصال ثواب کے لیے، اور قرن اول کے اصحاب سے لے کر اس وقت تک کہ ہر چھوٹے بڑے تعلق والے کا نام لے کر ایصال ثواب کیا کرتے تھے۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ کے متعلق ان کے صاحبزادے حضرت مولانا محمد رفیع صاحب عثمانی دامت برکاتہم العالیہ مفتی اعظم پاکستان فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان فرماتے تھے، یعنی حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے والد کی وفات کو حضرت مولانا محمد یاسین صاحب کی وفات کو 30 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، آج تک مجھے کوئی ایسا دن یاد نہیں آتا کہ جس میں نے ان کے لیے ایصال ثواب اور دعائے مغفرت نہ کی ہو۔ اور حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا بھی یہی معمول، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہر مہینے میں کم از کم ایک قرآن مجید ختم کر کے اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ جتنی زیادہ تلاوت ہوتی ہے رمضان تراویح وغیرہ میں تو ان کا اپنے دونوں مرشدوں کو، یعنی حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی نور اللہ مرقدہ اور حضرت مسیح الامت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ کو ایصال ثواب کرتا ہوں۔ اور جب بھی حج اور عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہوں تو ایک عمرہ والد صاحب کی طرف سے اور ایک والدہ صاحبہ کی طرف سے کرتا ہوں، اور اپنے تمام اساتذہ مشائخ اور محسنین کی طرف سے طواف کرتا ہوں۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کی ہمشیرہ کا جب انتقال ہوا تو طلباء نے یہ خیال کرتے ہوئے کہ حضرت حکیم الامت ہمارے محسن ہیں اور ہمارے محسن کی ہمشیرہ کا ان کی بہن کا انتقال ہوا ہے تو کیوں نہ ہم ان کے لیے ایصال ثواب کریں۔ چنانچہ طلباء نے حضرت نور اللہ مرقدہ سے عرض کیا کہ اگر اجازت ہو تو ہم جمع ہو کر قرآن شریف پڑھ لیں۔ حضرت نے فرمایا کہ پڑھو، لیکن جمع ہو کر نہ پڑھو، بلکہ ہر شخص اپنے حجرے میں بیٹھ کر جتنا جی چاہے پڑھے، اور پھر پڑھنے کے بعد نفس تلاوت کی مجھے اطلاع نہ کرو کہ میں نے پڑھا ہے، یا مقدار تلاوت کی مجھ کو اطلاع نہ کرو کہ اتنا پڑھا ہے، کیونکہ اس میں میری خوشی مد نظر ہوگی، اور جب میری خوشی کے لیے تم پڑھو گے تو اس کی وجہ سے تمہیں ہی ثواب نہیں ملے گا، جب تمہیں ثواب نہیں ملا تو میری ہمشیرہ کو تم کیا ثواب پہنچا سکو گے اور ثواب کیا بخش سکو گے۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مروی اور منقول ہے، ان کے حالات میں لکھا ہوا ہے تکمیل رد المحتار میں، کہ جب ان کا انتقال ہوا، ان کے انتقال کے وقت ان کی والدہ زندہ تھیں اور 2 سال مزید زندہ رہیں۔ جب تک وہ زندہ رہیں اپنے 54 سالہ قابل لائق اور محبوب بیٹے کو ہر ہفتہ 1,00,000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ایصال ثواب کرتی رہیں۔ تو ایصال ثواب کے لیے کیا پڑھنا ہے؟
اس میں ایک صورت تو یہ نکل آئی سورہ اخلاص، کہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ حضرت مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ملفوظات میں ہے، حضرت فرماتے تھے کہ جب کوئی سنے کہ فضل رحمان کا انتقال ہوا تو 4 قل پڑھ کر بخش دے۔ دوسرے ملفوظ میں ہے کہ جب کوئی سنے کہ ہم مر گئے اسی وقت الحمد اور 4 قل پڑھ کر ہم کو بخش دے۔ اب رہا یہ کہ جب گھر بیٹھے بٹھائے ثواب پہنچایا جا سکتا ہے تو پھر قبر پر جا کر فاتحہ پڑھنے کی کیا حکمت اور اس میں کیا مصلحت ہے؟ اس کا جواب نمبر 1 یہ ہے کہ قبر پر جب جائے گا تو ایصال ثواب سے میت کو جہاں فائدہ ہوگا وہاں خود پڑھنے والے کا ایک فائدہ ہے، وہ یہ کہ گھر بیٹھے بٹھائے اتنا استحضار نہ ہوتا جتنا استحضار موت کا قبر پر جانے سے ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے قبور کی زیارت سے تم کو منع کیا تھا۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اجازت دے رہے فزوروہا، اب زیارت کرو، فإنہا تذکر الآخرہ، اس لیے کہ یہ آخرت کو یاد دلاتا ہے۔ قبور کی زیارت کرنا، قبرستان جانا، یہ آخرت کو یاد دلانے والا، موت کو یاد دلانے والا ہے، تو موت کا استحضار وہاں زیادہ ہوتا ہے۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ مردے کو ذکر سے انس ہوتا ہے، چاہے آہستہ آہستہ پڑھا جائے یا زور سے پڑھا جائے، رب تبارک و تعالیٰ مردے تک آواز پہنچا دیتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ ذکر کے انوار جو پھیلتے ہیں اس سے بھی اس کو راحت پہنچتی ہے۔ اس اعتبار سے قبر پر جا کر پڑھنا گھر پر بیٹھے بٹھائے پڑھ کر ایصال ثواب کرنے کے مقابلے میں بڑھا ہوا ہے۔ اب رہا یہ کہ جو ہم پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب سب مردوں کو یکساں اور برابر پہنچتا ہے یا تقسیم ہو کر، اس میں دونوں قول ہیں، اور اس مسئلے کی تحقیق پر کوئی دینی امر موقوف نہیں، اس لیے نصوص میں اس کا فیصلہ نہیں کیا گیا، اور قیاس اس میں چلتا نہیں کہ کوئی قیاس کے ذریعہ قطعی فیصلہ کر سکے۔ تو علماء نے اپنے اعتبار سے اپنا وجدان بیان کیا ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے وجدان میں ثواب تقسیم ہو کر نہیں پہنچتا بلکہ برابر اور یکساں ثواب پہنچتا ہے ہر ایک کو۔ اس کے برخلاف حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ کا گمان غالب یہ تھا کہ برابر نہیں پہنچتا بلکہ تقسیم ہو کر پہنچتا ہے۔ اور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ سے پوچھا گیا کہ آپ کا گمان غالب کیا ہے؟ فرمایا کہ میرا گمان یہی ہے، کسی گمان کی ضرورت ہی نہیں۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ روزانہ جو کچھ پڑھتے تھے اس کا ثواب تو سب کو بخش دیتے تھے، لیکن اگر کسی خاص جگہ پر کچھ پڑھتے تھے یا کسی خاص مردے کے لیے پڑھتے تھے تو کچھ علیحدہ پڑھ کر بھی بخش دیا کرتے تھے اس خاص مردے کو یا خاص جگہ کے مردوں کو۔ ہمیں بھی اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم گھر پر بھی کچھ پڑھ کر ایصال ثواب کریں، اور قبرستان جا سکتے ہوں قبرستان جائیں اور وہاں پڑھیں، ایصال ثواب کریں۔ قبرستان جا کر پڑھنے میں کیا پڑھنا چاہیے؟ کوئی خاص صورت کی تحدید، کوئی خاص صورت کی تعین نہیں ہے۔ یاسین شریف پڑھ سکتا ہے، سورہ ملک پڑھ سکتا ہے، سورہ اخلاص پڑھ سکتا ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کا معمول یہ تھا کہ جب کسی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، سورہ اخلاص پڑھتے تھے، 12 مرتبہ پڑھتے تھے، اور سورہ تکاثر، سورہ زلزال، سورہ ملک، سورہ یاسین، سورہ کافرون، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے تھے۔